السلام علیکم، میں ہوں تہمین شیخ۔ فیصل آباد میں ایک نئی نویلی دلہن جس کا نام عائشہ ہے، اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ یہ ذرا تصویر جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کو غور سے دیکھیں۔ یہ اس دلہن کی تصویر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ مہندی کا رنگ ہاتھوں سے گیا نہیں، نئے نئے کپڑوں کی چمک اور خوشبو ابھی کمرے سے گئی نہیں کہ اسی کمرے میں کفن بھی آ گیا۔ تصاویر سے صاف نظر آ رہا ہے کہ عائشہ اپنی شادی پر بڑی خوش ہے۔ دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں خواب ہیں، اپنے شوہر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے سسرال کے لیے، لیکن نہ خواب پورے ہو سکے شوہر کے نہ سسرال کے، اور پھر اس کو کفن میں لپٹ کر ایک نئی دنیا میں جانا پڑا۔ بھائیوں نے پورا حق ادا کیا اور دعاؤں کے ساتھ بہن کو چادر دے کر رخصت کیا۔ اب ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ جس کو ہم سجا سوار کر نکاح کر کے بھیج رہے ہیں، دلہن بنا کے بھیج رہے ہیں، اس نے واپس میت کی شکل میں آنا ہے۔ میں خود اس خبر کو لے کر بڑی اپسٹ ہوئی، فیصل آباد گئی، فیملی سے ملی، باقاعدہ ساری بات تفصیل سے پوچھی، حقیقت جانی، اور پھر انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا میری اپنی آنکھیں بھر گئیں، بھیگ گئیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے اس معاشرے میں کہ اس قدر تکلیف دے، اتنا ظلم، یہ کچھ ہوتا رہا عائشہ کے ساتھ۔ اب میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ عائشہ کو کیوں کیا گیا، کس نے کیا، آخر یہ پلان کس کا تھا جس پلان کے تحت عائشہ کو کیا گیا، سسرال میں سے کس کس نے کتنا کتنا حصہ ادا کیا۔ یہ واقعہ ہے فیصل آباد کا، اور فیصل آباد کا علاقہ ہے رہبر ٹاؤن، جہاں پر یہ وقوع ہوا۔ 2 بھائی اور 4 بہنیں رہتی ہیں۔ سب سے بڑے بھائی کا نام ہے عامر، اس کے بعد دوسرے بھائی کا نام ہے محسن، تیسرے نمبر پر بہن آتی ہے، نام ہے اس بہن کا حمیرہ، اس کے بعد 2 اور بہنیں ہیں، اور سب سے چھوٹی ہے عائشہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ والدین ان بہن بھائیوں کے وفات پا چکے، اب ان 2 بھائیوں کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری ہے، گھر بھی چلانا ہے اور بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ تو ان دونوں نے خوب محنت کی، گھر بھی چلایا، بہنوں کی شادیاں بھی کی۔ عامر جو ہے وہ نقشی دبکی سلائی کڑھائی کا کام کرتا ہے، جبکہ محسن جو ہے وہ چھتوں کی سیلنگ کا کام کرتا ہے۔ خوب محنتی بھائی ہیں، محنت کر کے اپنے گھر کو بھی چلایا اور بہنوں کی شادیاں بھی کی۔ عامر بڑا تو سب سے تھا، لیکن اب تک عامر نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک وجہ ذمہ داریاں بھی تھیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عامر کی جو ٹانگ ہے اس میں معذوری بھی تھی۔ محسن نے شادی کی تھی، اور محسن کی 4 ماہ کی بیٹی بھی ہے۔ سب سے چھوٹی ہے عائشہ۔ اب عائشہ کے لیے رشتے تلاش کرنے لگے۔ رشتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے رابطہ کیا اپنی خالہ سے۔ خالہ فیصل آباد کے علاقہ ڈی ٹائپ میں رہتی ہیں۔ خالہ نے ایک دن عائشہ کے لیے ایک اچھے گھر کے لڑکے کا رشتہ دکھایا، جو بظاہر بہت اچھا بھی لگتا تھا اور فیملی بھی ٹھیک لگتی تھی۔ اس لڑکے کا نام فہیم بتایا گیا۔ فہیم کی فیملی ذرا سن لیجئے۔ اب اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جس کا نام ہے نعیم، ایک اس کی بہن ہے جس کا نام ہے رخسانہ۔ رخسانہ 2 بچوں کی ماں ہے اور بیوہ ہے۔ ایک اور اس کا بھائی ہے جو ملک سے باہر رہتا ہے، اس کی جو بیوی ہے وہ اس گھر میں رہتی ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ 2 بھائی، ایک جٹھانی اور ایک نند، یہ ٹوٹل سسرال ہے۔ فہیم اور نعیم دونوں ایک پیزا ہٹ شاپ پر کام کرتے ہیں۔ اب جناب ہوا کچھ اس طرح سے کہ دونوں فیملیز آپس میں ایک دوسرے سے ملی، ملاقات کی، اٹھی بیٹھی، اور دونوں فیملیز کو ایک دوسرے پر کوئی اعتراض نہ ہوا، اور پھر 2024 اکتوبر میں فہیم کی عائشہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اب عائشہ چونکہ دلہن تھی تو دلہن جو ہوتی ہے اس کا کمرہ سجایا جاتا ہے، مسحری ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں، سیج ہوتی ہے، اور وہی دلہن کا کمرہ ہوتا ہے۔ بیوہ نند جس کا نام میں نے آپ کو رخسانہ بتایا، رخسانہ نے کیا کیا؟ رخسانہ نے سجا سورا نئی نویلی دلہن کے کمرے پر مل مال لیا اور یہ کہا کہ میں ادھر سوؤں گی اپنے بچوں کے ساتھ۔ عائشہ سے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ اور جا کے وہاں سو جاؤ زمین پر چادر ڈال کے۔ عائشہ نے اس بات پر کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی منہ نہیں بنایا، چپ کر کے وہاں سے چلے گئی، زمین پر چادر بچھائی اور سو گئی۔ میں حیران اس کے صبر پر کہ لڑکی کے اندر صبر کتنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب شوہر آیا تو ظاہر ہے شوہر کا تو فرض تھا نا کہ وہ اپنی بہن کو پوچھتا کہ یہ کیا بات ہے بھائی، بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹوٹلی غلط ہے۔ شوہر نے یہ نہیں کیا۔ شوہر نے کیا کیا؟ شوہر بھی آیا، چپ کر کے زمین پر اسی چادر پہ سو گیا، کوئی لفظ نہ بولا۔
عائشہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرا کمرہ ہے, مجھے وہاں رہنے دیں, مجھے نکال دیا, آپ بات کریں. میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. شوہر نے آگے سے کہا, آپی رخسانہ جو بھی کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, تم چپ کر کے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو. اور پھر جناب سو گئی. رات گزر گئی اور پھر 1-2 دن کے بعد عائشہ نے اپنی نند رخسانہ سے کہا کہ اگر آپ کو آپی یہ کمرہ پسند ہے آپ رکھ لیں, میں اپنا فرنیچر بیڈ چیزیں اٹھا لیتی ہوں, آپ رکھ لیں اس کمرے کو. رخسانہ نے کیا کہا؟ رخسانہ نے کہا کون سا بیڈ اور فرنیچر بھائی, یہ بیڈ اور فرنیچر بھی یہیں رہے گا, میں بھی یہیں رہوں گی, یہ اب میرا کمرہ ہے, تم نے وہیں زمین پر سونا ہے, اور بار بار مجھے اس بات پر بحث نہیں چاہیے. پوری فرعون بن گئی, چڑیل ٹائپ کی. پہلے تو رخسانہ تھوڑا بہت گھر کا کام کرتی تھی, لیکن اب وہ کام بھی چھوڑ دیا اور پورے گھر کی ساری ذمہ داری, کھانا بنانا, صفائی کرنا, کپڑے دھونا, سب کچھ عائشہ پر پھینک دیا. اب وہ بیچاری نئی نویلی دلہن ہے, اس کے ساتھ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. کمرہ چھین لیا, فرنیچر چھین لیا, گھر کی کام والی بنا دیا, وہ دلہن والا روپ ہی ختم ہو گیا. اب یہ شادی کے بعد بجائے چہکنے کے, مزید خوش ہونے کے, آہستہ آہستہ خاموش 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 خاموش, گمسم. جب بھی آتی مائکے گھر والے پوچھتے کیا بات ہے, بڑی چپ چپ رہتی ہو, ایک لفظ بھی نہ بتایا اور پی گئی. اس نے کہا ویسے ہی میں تو ویسے ہی چپ کر کے بیٹھی ہوں. شادی کے 5 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی خصوصی رحمت کی گود ہری ہوئی, امید پیدا ہوئی. بڑی خوشی ہوتی ہے نئی نویلی دلہن کو, یا جن کی شادیاں ہوتی ہیں ان کو جب ایسی خبر ملتی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہوا سن لیجئے. شوہر کو ذرا خوشی نہیں, نند کو ذرا خوشی نہیں. البتہ جو عائشہ کے بہن بھائی تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو شکر ہے اللہ کا, اللہ نے رنگ لگایا. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے بھائی کو کال کرتی ہے عائشہ کہ بھائی میری طبیعت بہت خراب ہے, آپ آ کے مجھے ذرا ڈاکٹر کے لے جائیں, فہیم کام پر گئے ہوئے ہیں, وہ نہیں آ سکتے. بھائی شریف آدمی فوراً گیا, بہن کو لیا اور ہاسپٹل لے گیا, اور جا کر چیک اپ کروایا تو ڈاکٹرز نے بتایا پریگنینسی ختم ہو گئی ہے, ضائع ہو گئی ہے, ان کو کچھ غلط کھلایا گیا ہے. فوراً سے بھائی نے بہن کی طرف دیکھا کہ یہ کیا بات ہے, کیا کھلایا یا کیا کھایا ہے زہر. تو آگے سے بہن نے یہ جواب دیا کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کھایا, پتہ نہیں کسی نے کھلا دیا ہوگا. اب سسرال والے میرے اس بات پر خوش تو بالکل بھی نہیں تھے. تب پتہ چلا کہ معاملات حالات کہاں تک آ چکے. اب محسن کو بہت شدید غصہ آیا. محسن نے اپنی بہن کا علاج معالجہ شروع کروانے کے بعد, دوائیاں شوائیاں دینے کے بعد سیدھا آ گیا فہیم کے پاس, یعنی اپنی بہن کے سسرال میں. فہیم گھر پر تھا. فہیم کو بتایا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری بیوی کس حد تک بیمار ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, تمہارا ضائع ہو گیا, تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے, تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے, تم لوگوں نے مار دیا, زہر کھلایا. کس نے کیا یہ کام اور کوئی دلچسپی ہے تمہیں اپنی بیوی میں؟ آگے سے کہتا ہم نے کیوں مارنا ہے, ہم نے تو نہیں مارا, یہ تو قدرتی عمل ہے, مر گیا تو مر گیا, اس میں اتنے پریشان ہونے کی کیا بات ہے. توبہ استغفار, ایک باپ اپنے کے متعلق کہہ رہا ہے. کافی دن وہاں پر وارڈ میں ایڈمٹ رہی, گائنی وارڈ تھی, اور اتنے ہی دن نہ شوہر, نہ کوئی دیور, نہ نند, سسرال میں سے سنگل بندہ بھی کوئی یہاں پر اس کو دیکھنے نہیں آیا کہ ہماری عزت ہے, بہو ہے, نئی نویلی دلہن ہے, کوئی نہیں آیا. اور پھر ہسپتال سے جب چھٹی ملی تو محسن اس کو اپنے ہی گھر لے کر آیا, سسرال نہیں چھوڑ کے آیا. نہ شوہر آیا نہ نند آئی اینڈ تک. کافی دن پھر عائشہ اپنے مائکے میں رہی, اور پھر عائشہ نے اپنے گھر پر اپنی بہن اور بھائی کو سب کچھ بتایا, پہلے دن سے لے کے اب تک کا کہ یہ ظلم میرے ساتھ ہوتا ہے, کمرہ اور سب کچھ. بڑی بہن حمیرہ نے مجھے, یقین کریں جب میں وہاں پر گئی تو مجھے یہ بھی بتایا کہ ایک لڑکا ہے ان کے محلے کا, اوباش سا ہے, آوارہ سا, اس کے ساتھ رخسانہ بہت گپ شپ مارتی ہے, بہت ملتی ملاتی آتے جاتے, اسی گلی میں رہتا ہے, کچھ گھر چھوڑ کے, نشہ وشا بھی کرتا ہے. میں نے کہا جی آپ کو حمیرہ کس نے بتایا؟ اس نے کہا مجھے عائشہ نے بتایا ہے, باقاعدہ طور پہ, وہ بھی اب آ کے جب بات اتنی بگڑ چکی تھی, پہلے تو اس نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا. عائشہ نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ جب رات کے 10 بجتے ہیں نا تو رخسانہ تیار شروع کے نکل جاتی ہے, اور رات کے 1 بجے سے پہلے آ جاتی ہے, کیونکہ دونوں بھائی یعنی فہیم اور نعیم 1 بجے تک گھر آ جاتے ہیں, کبھی 1 سے کچھ دیر بعد آ جاتے ہیں, تو یہ 1 تک گھر آ جاتی تاکہ بھائیوں کو پتہ نہ چلے. بہن بھائی پھٹی ہوئی آنکھوں سے بہن کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ سہ لیا, تم نے بتایا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا میں نہیں بتانا چاہتی تھی, کیونکہ وہ میرے شوہر کا گھر ہے, وہ میری عزت ہے, اور مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے. آفرین آفرین ہے. اب حالات و واقعات اس حد تک بگڑ چکے کہ بہت دن گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی لینے نہ آیا. عائشہ نے بھائی سے کہا کہ بھائی مجھے چھوڑا ہے اپنے گھر, میں نے اپنے شوہر کے گھر آباد ہونا ہے. پھر کمپرومائز کیا, بھائی نے اٹھایا اور بھائی چھوڑ آیا. اب جناب واپس جو چھوڑ کے آیا تھا محسن, وہ تھی 20 جولائی. 2 دن کے بعد کال آ گئی دوبارہ سے عائشہ کی اپنے بھائی کو
یعنی 22 جولائی کو 20 کو چھوڑ کے آیا تھا, 22 کو کال آ گئی. کال کر کے کیا کہا, بھائی ان کا رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں اب یہاں نہیں رہ پاؤں گی, مجھے نہیں رہنے دیں گے, آپ آئیں اور مجھے آ کے بھیجیں. کہتا ہے اچھا چلو میں تھوڑا سا کام ہے ختم کرتا ہوں اور آتا ہوں, پریشان نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے بعد بہنوئی فہیم کی کال آ گئی محسن کو اور کہا تمہاری بہن کی طبیعت بہت خراب ہے, گھر پہنچو. محسن نے کہا اچھا میں آتا ہوں. جب پہنچا تو دیکھا کہ عائشہ کا چہرہ سوجا پڑا ہے اور رنگ نیلا ہوا ہے, ہونٹ بھی سوج کے بڑے ہوئے ہیں, حالت ہی بگڑی ہوئی ہے. کہنا پوچھنا سوال کرنے کا تو موقع ہی نہیں تھا. فوراً سے عائشہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل لے گئے. راستے میں مجھے میری بہن نے یہ بتایا تھا کہ رخسانہ کو بھائی میں نے دیکھ لیا تھا اسی لڑکے کے ساتھ, اور رخسانہ جاتی تھی, اس کو یہ بھی پتا تھا. اس نے مجھے دے کے مار دیا. اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا, اب میں نے تمہیں نہیں رہنے دینا, تمہیں نہیں چھوڑنا آپ, یہ اس نے مجھے کہا تھا. اور اس نے مجھے کھلا دیا بھائی کھانے میں ڈال کے, میری طبیعت بڑی خراب ہے, پتہ نہیں میں نے بچنا ہے کہ نہیں, یہ حقیقت ہے. اور پھر اتنے میں ہاسپٹل پہنچ گئے. ہاسپٹل میں لے جا کر جب چیک کرایا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کھلا دیا کسی نے. اور جناب اتنے میں ڈاکٹرز نے یہ بھی خبر دی کہ عائشہ فوت ہو گئی ہے. جیسے یہ خبر آئی شوہر نے ڈرامہ شروع کر دیا, اپنا سر پیٹنے لگا, زور زور سے رونے لگا, ڈرامے بازی کرنے لگا. بھائی نے کہا فہیم ڈرامہ نہیں کرو, تم وہی ہو نا جو نہ دیکھنے آئے, نہ پوچھا, نہ کچھ کیا, سب کچھ پتا ہے تمہیں, تم نے اپنی بہن کے ساتھ مل کے میری بہن کو دیا, تم اور رخسانہ ملے ہوئے ہو, آپ کیوں یہ رو دھو کے ڈرامہ کر رہے ہو. کہتا میں نے کیوں ڈرامہ کرنا ہے, میری بیوی چلے گئی, میں تو روؤں گا, پورا فنکار ہے. اب ہوا کچھ اس طرح سے کہ تماشا لگ گیا, پولیس آ گئی. ڈی ٹائپ پولیس اسٹیشن کی حدود میں چونکہ یہ وقوع ہوا تھا تو وہاں پر پولیس پہنچی, اور پھر سارا کچھ سننے کے بعد تھانے میں ایک مقدمہ درج کیا گیا جس کا مدعی بنا یہی بھائی محسن. یہ مقدمہ نامزد تھا, یعنی یہ پرچہ جو ہے وہ نامزد تھا, اور اس پرچے میں 3 ملزمان کے نام لکھے گئے. ملزمہ رخسانہ نند, شوہر فہیم, دیور نعیم. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ فہیم کو پولیس نے گرفتار کر لیا, جبکہ نعیم اور رخسانہ یہ دونوں پری اریسٹ بیل پر ہیں. ظاہر ہے جب بیل ہوتی ہے تو پولیس تو نہیں پکڑ سکتی. سونے پہ سہاگا ایک اور پہاڑ ٹوٹا. وہ کیا؟ محسن نے جو کہ بھائی ہے مجھے یہ بتایا کہ تفتیشی نے باجی فہیم کو چھوڑ دیا ہے, قاتل کو. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ 302 اور کہاں چھوڑ بھی دیا. کہتا ہے باجی چھوڑ دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری تفتیش کے مطابق تمہاری بہن نے خود کھایا ہے, فہیم بے گناہ ہے, لہٰذا ہم فہیم کو چھوڑ دیں, اور پھر چھوڑ دیا. یہ ضمنی میں لکھا ہے باجی. اب ذرا غور سے سنیے, بڑی تکلیف دہ تاریخ اور ڈیٹس, ہسٹری بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ سناتے ہوئے بتاتے ہوئے یقین کریں مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کہ لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں. اکتوبر 2024 میں یہ شادی ہوئی تھی, جبکہ موت ہو گئی جولائی 2025 میں. یعنی صرف 9 ماہ کے اندر اندر لڑکی سجی سوری دلہن بنی, شوہر کے گھر گئی, پریگننسی اس کے بعد موت. یہ سب کچھ 9 ماہ میں ہو گیا, اتنی جلدی. انصاف کی منتظر یہ فیملی دن اور رات ہاتھ پھیلائے, آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہم کہاں سے پیسے لائیں, کہاں سے وکیل کریں, کیا ہم ملازمت کریں, نوکری کریں, مزدوری کریں, یا تھانے جائیں. ابھی تو ہم نے بہن کی شادی پر لیا ہوا قرض ادا نہیں کیا کہ فوت بھی ہو گئی, اور فوتگی پر پھر قرضہ لیا تھا وہ بھی ابھی دینا باقی ہے. اور ایک نیا پہاڑ یہ بھی کھل گیا کہ بہنوئی کو جن لوگوں نے میری بہن کو مار دیا اس کو چھوڑ بھی دیا پولیس نے. بتائیں ہم کہاں جائیں. یہ کہتے کہتے یقین کریں زاروں قطار گونے لگے یہ سب مل کر, اور مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا. پچھلے 1 ہفتے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ ٹرینڈ ہی چل گیا ہے. جتنی خبریں میں نے بریک کی ہیں 1 ہفتے سے میں یہ خبر بریک کر رہی ہوں کہ نئی نویلی دلہن فوت, نئی نویلی دلہن کھانے میں, نئی نویلی دلہن. کیا یہ ٹرینڈ بن گیا کہ لوگ اپنی لڑکیاں تربیت کر کے, جوان کر کے, پال پوس کر, جگر کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ جاؤ لے جاؤ. بڑا دل ہوتا ہے ماں باپ کا جب وہ اپنی بچی پکڑاتے ہیں, جب وہ اپنی بیٹی دیتے ہیں نکاح کر کے اللہ کے حکم کے مطابق, اور آپ لوگ ان کی بیٹی کو اس طرح سے کر کے فون کر کے کہتے ہیں اور لے جاؤ. اتنا ظلم. اور یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کنٹینیوسلی. آپ میرا چینل اوپن کریں, کنٹینیوسلی یہ خبریں ہیں کہ دلہن مار دی. کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی کی بیٹی کو کرنا؟ آپ کی بیٹی کسی کی بہو نہیں بنے گی یا بن چکی ہوگی, اور اس کے ساتھ یہ کچھ ہو تو بتائیں آپ پر کیا بیتے گی. شکریہ.